وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 سے 46 تک کا آج کا سبق ہے. سامعین کرام، آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اور یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. انہوں نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور میں اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے لیے کئی اور فائدے بھی ہیں. قال ألقها يا موسى، ارشاد ہوا اے موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. فألقاها فإذا هي حية تسعى. پس انہوں نے اسے زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ ہو گیا جو ادھر ادھر دوڑنے لگا. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. ارشاد فرمایا اسے پکڑ لو اور مت ڈرو، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. اور حکم ہوا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا لو، وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکدار ہو کر نکلے گا. یہ دوسری نشانی ہے. لنريك من آياتنا الكبرى. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں. اذهب إلى فرعون إنه طغى. تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ نافرمانی و سرکشی میں حد سے بڑھ گیا ہے. قال رب اشرح لي صدري. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے. ويسر لي أمري. اور میرا کار رسالت میرے لیے آسان فرما دے. واحلل عقدة من لساني. اور میری زبان کی گرہا کھول دے. يفقهوا قولي. کہ لوگ میری بات آسانی سے سمجھ سکیں. واجعل لي وزيرا من أهلي. اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دے. هارون أخي. وہ میرا بھائی ہارون علیہ السلام ہو. اشدد به أزري. اس سے میری کمر ہمت مضبوط فرما دے. وأشركه في
أمري اور اسے میرے کار رسالت میں شریک فرما دے كي نسبحك كثيرا تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کیا کریں ونذكرك كثيرا اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کیا کریں إنك كنت بنا بصيرا بے شک تو ہمیں سب حالات کے تناظر میں خوب دیکھنے والا ہے قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تمہاری ہر مانگ تمہیں عطا کر دی وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اور بے شک ہم نے تم پر ایک اور بار اس سے پہلے بھی احسان فرمایا تھا إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں وہ بات ڈال دی جو ڈالی گئی تھی أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي کہ تم اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دو پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو پھر دریا اسے کنارے کے ساتھ آ لگائے گا اسے میرا دشمن اور اس کا دشمن اٹھا لے گا اور میں نے تجھ پر اپنی جناب سے خاص محبت کا پرتو ڈال دیا ہے یعنی تیری صورت کو اس قدر پیاری اور من موہنی بنا دیا ہے کہ جو تجھے دیکھے گا فریفتہ ہو جائے گا اور یہ اس لیے کیا تاکہ تمہاری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ سامعین کرام سورہ طٰہٰ آیت نمبر 40 موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور آیت نمبر 40 استمشی اختک اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں کہ گزشتہ سبق میں یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جب حمل ہوا اور ان کے بیٹا پیدا ہوا تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں انہیں یہ قتل نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تدبیر سجائی کہ تم اپنے بیٹے کو ایک لکڑی کے پکس میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دو اور دریائے نیل جس کی ایک شاخ فرعون کے محل سے ہو کے گزرتی تھی تو وہ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ تو وہ بکس جو ہے دریا جو ہے وہ ساحل پہ لگا دے گا دریا اس بکس کو ساحل تک لے جائے گا اس کے گھر میں اور ان کو لے لیں گے موسیٰ علیہ السلام کو لے لیں گے جو میرے دشمن ہیں اور اس کے دشمن ہیں اور اپنی طرف سے محبت میں نے ڈال دی وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ تم پرورش پاؤ میرے سامنے۔ استمشی آج کا جو سبق ہے استمشی اختک جب تمہاری بہن چل رہی تھی کس کے بکسے کے ساتھ ساتھ فتقولو اور وہ گئی فتقولو اس نے کہا هل ادلکم کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی جگہ علی من یکفلو جو اس کی کفالت کرے فرجعناک الی امک اے موسیٰ پھر اس طریقے سے میں نے تمہیں واپس کر دیا تمہاری ماں کے پاس تمہارے ماں کے پاس پہنچا دیا کہ تقر عینھا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں ولا تحزن اور وہ رنج نہ کرے اولاد کا غم جو ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے سامعین کرام فطری طور پہ وقتلت نفسا اور اے موسیٰ تو نے ایک نفس کو قتل کیا فنجیناک من الغم اور تو پھر ہم نے تمہیں غم سے نجات دے دی وفتناک فتونا اور تمہاری آزمائش کی کئی بار۔ اب فلبثت فی اہل مدین تم رہے اہل مدین میں ثم جئت سنین فلبثت سنین تم کئی سال رہے فی اہل مدین
اہل مدین میں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، پھر تم آئے، تم ایک اندازے سے، جئت تم آئے، آ پہنچے، علی قدر یا موسیٰ، ایک اندازے سے، اب آگے میرے پاس، واصطنعتک لنفسی، میں نے تمہیں اپنے لیے بنایا ہے، واصطنعتک یعنی اپنے کام کے، اپنے دین کے کام کے لیے تمہیں منتخب کیا ہے، اذهب انت واخوک بآیاتی، تم چلے جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کے، ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، ولا تنیا فی ذکری۔ سامعین کرام، اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے، یعنی کافی نقاط ہیں سامعین کرام، وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ اس واقعے میں آپ یہ محسوس کریں کہ انسان کو اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو آزاد چھوڑ دیا ہے، یعنی حق کو قبول کرنے یا نہ کرنے کا اس کو اختیار دے کے زمین پہ بھجوایا، اور ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ اب بنیادی طور پہ فرعون چونکہ سرکش ہو گیا تھا اور اس کو ہدایت کی ضرورت تھی، اس کو ہدایت کی ضرورت تھی۔ یہاں آپ نے دیکھا نا، ابھی ہم پڑھیں گے، اذهب انت واخوک بآیاتی، تم جاؤ، بلکہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو میں پھر ایک تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں۔ اذهب جاؤ تم، انت واخوک تم اور تمہارا بھائی، بآیاتی اور میرے نشانیوں کو لے کے، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا، اذهبا الی فرعون، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو رہا ہے، فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا، لعلہ یتذکر، شاید وہ غور کرے، او یخشا یا ڈر جائے۔ تو یہاں رک کے میں سامعین اکرام آپ کو تھوڑا سا اشارتاً یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت شفیق اور مہربان ہے، اور انسان کی دیکھیں پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ پروگرام طے کر لیا تھا کہ انسان کو میں اپنے لیے پیدا تو کر رہا ہوں، لیکن اپنی طرف کا راستہ بتانا میرے ذمہ ہے، ان علینا للہدیٰ۔ تو وہ ہدایت کی ذمہ داری بنیادی طور پہ سامعین اکرام اللہ تعالیٰ کی ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ہدایت پہنچاتا رہتا ہے، اور ایسے انداز میں پہنچاتا رہتا ہے، یعنی پہنچاتا ہے ہر ایک انسان کے پاس سامعین اکرام ہدایت، کہ اس سے انکار یعنی اس کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور اب فرعون کو دیکھ لیں، فرعون کے پاس جب پیغمبر جا رہے تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا تھا، اذهب الی فرعون انہ طغی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے حال پہ چھوڑ نہ دیا، بلکہ اس کو ہدایت کے اسباب فراہم کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ڈیوٹی دے کے اس کے پاس بھجوایا، اذهب، اور حکم دیا کہ جاؤ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ ایک نقطہ تو اس میں یہ آپ نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی انسان ہے، یہ تو فرعون تھا نا، میں تو جو بھی انسان ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان کو ہدایت دینا اور ہدایت پہنچانا، اور وہ پھر ڈیوٹی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اپنے کاموں کو سامعین کرام۔ ایک بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے سامعین کرام کہ جب اللہ تعالیٰ ایک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں فرعون کو ہدایت دینا مقصود تھی، تو کس طریقے سے فرعون کی ناک کے نیچے اس ہستی کی خود فرعون نے کے گھر میں پرورش ہوئی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کے گھر میں پرورش ہوئی، اور بہرحال پھر اس کو اسی شخص نے پیغمبر کو دعوت حق پہنچائی۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون ہے میرے خیال سے، یہ سورہ یوسف کی ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ واقعہ دیکھ لیں، اور پھر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح ایک کام کے لیے پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے۔
جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر آپ واقعات کریں تو اس میں کیا تھا، اس میں یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا سب سے پہلے کہ انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. تو پھر پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ تھا کہ بنی اسرائیل چلے جائیں مصر میں، اور مصر میں وہ جائیں اور وہاں سکونت پذیر ہو جائیں مصر میں. اب یہ دیکھیں، یہ فرعون کا واقعہ تو وہاں سے شروع ہوا ہے نا، یعنی بنی اسرائیل آئے، وہ 12 بھائی تھے، یہ سارا قبیلہ آ گیا اور مصر میں وہ ان کو 700-800 سال جو ہے وہ بادشاہی ان کے پاس تھی، اور وہ تعداد میں بڑھ گئے، یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی تھی. یہ تقریباً کتابوں میں لکھا ہے تقریباً 6 لاکھ تھے. جب یہ مصر سے جا رہے تھے نا تو یہ 6 لاکھ تھے، 12 سے 6 لاکھ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں سامنے کا. تو ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ یعنی اسباب ہی سے کام لیتا ہے، اسباب ہی سے کام لیتا ہے. اب جو ہے فرعون کو ہدایت دینی مقصود تھی اور نہ ماننے کی صورت میں اس کو غرق کرنا مقصود تھا، اور پھر جو بنی اسرائیل جو کمزور قوم تھی، اللہ تعالیٰ انہیں غلامی سے آزاد کرنا چاہتا تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا، نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن کو زمین میں کمزور سمجھ لیا گیا ہے. تو وہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات دینا چاہتا تھا فرعون کی. اور پھر منصوبہ اصل میں تو یہی تھا کہ ان کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، یعنی ایک امت بنا کے ان کو اقوام کی امامت یا توحید کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دینا چاہتا تھا. وانی فضلتکم علی العالمین. تو بہرحال یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے سامعین کرام، اور اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو بہتر جانتا ہے اور کرتا ہے. اب یہ مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لے لیں. موسیٰ علیہ السلام ہی کی وجہ سے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی غلامی سے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے فرعون کو اس کی سرکشی کی سزا ملی، اور آج بھی اس کی لاش جو ہے وہ میوزیم میں نشان عبرت بن کے پڑی ہوئی ہے سامعین کرام. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. تو یہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. بہرحال اس میں سامعین کرام مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کرنا ہے وہ ذرا ذہن میں ہونا چاہیے. اور کسی چیز پہ سامعین کرام یہ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام پہ مثال کے طور پہ ایک قتل ہو گیا، ان کے ہاتھ سے ایک قتل ہو گیا. تفصیل آپ کو معلوم ہے. تو اب یہ سارے حالات تھے. یا وہاں جب گئے مدین گئے، یہاں سے یعنی مصر سے جب چلے گئے، جب ان کو خبر ملی کہ ان کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، اور یا تو انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی. پھر وہاں مدین کے پاس گئے اور آپ کو قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ الفاظ انہوں نے کہے. اور وہاں 2 بہنیں تھیں، انہوں نے دیکھا تو وہ ایک طرف کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، جانوروں کو پانی پلا دیا. بہرحال پھر وہ یہ ہوتا سارا قصہ سامعین کرام. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جو ہاتھ ہیں آپ محسوس کریں، اور اللہ تعالیٰ اس میں بتا بھی رہا ہے، یعنی بہت اچھی طرح اس میں وضاحت ہو رہی ہے
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ. یہ سارا مضمون ہے أَنِ اقْذِفِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ یا استمشی. اب وہ فرعون کے ہاں وہ موسیٰ علیہ السلام گئے، شیرخوار بچے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جو دیگر ماؤں کا دودھ تھا یا دائیوں کا دودھ تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حرام کر دیا. اب یہ بھی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر رہا ہے اس کائنات میں. سامعین کرام جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یعنی آپ اپنا کام کیے جائیں، اور لوگ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اس کی آپ پہ ذمہ داری نہیں ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے جائیں، اور لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اور یہ تھوڑے سے مضمون ہے، اس میں آپ جتنا غور کریں گے آپ کو نقاط ملتے رہیں گے. تو بہرحال سامعین اکرام، یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہاں آیت نمبر 44 میں فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، آپ اس کو نرم بات کہو تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشا یا ڈر جائے. یعنی دیکھیں فرعون، یہ تبلیغ کا ایک طریقہ ہے سامعین کرام کہ مخاطب کو آپ ظاہر ہے ایک مبلغ کے پاس تو دلائل کے سوا تو کچھ ہوتا نہیں ہے، دلائل اور اللہ تعالیٰ کی امداد کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کوئی اسلحہ یا توپیں اور نہ ایسی کوئی بات ہے. تبلیغ کا کام جو ہے وہ بڑا حوصلے والا ہے اور بڑے حکمت سے، دانائی سے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، ان کو حکمت سے، دانائی سے بلاؤ. تو یہ وہی طریقہ ہے. اور یہ عام جو بھی، یعنی اگر آپ کسی کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو نرم انداز میں، نرم لہجے میں، یہ ایک طریقہ ہے. یہ اس کو نوٹ کر لیں سامنے کرام. یعنی اصلاح اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کو نرمی سے سمجھائیں، یا اگر کسی کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا اپنا دشمن بنانا چاہتے ہیں تو اس کو جو ہے سختی سے پیش آئیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی کہ آپ ان کے لیے نرم دل واقع ہوئے ہیں، نرم خو، نرم دل. اور اگر آپ ایسا نہ ہوتا اور تو آپ سے یہ بھاگ جاتے. تو سامعین اکرام یہ تھوڑا سا یاد رکھیں. پھر یہ جو دوسری آیت ہے قَالَ رَبَّنَا، انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پہ کوئی زیادتی کر دے یا سرکشی اختیار کر لے. یعنی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں ہمارا مشن فیل نہ ہو جائے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو ان کے بظاہر مفرور تھے، اور ہارون علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے قوم تھے جو کہ غلام تھے. تو یعنی ڈر اس بات کا نہیں کہ ان کو نقصان پہنچے، ڈر اس بات کا کہ تحریک یعنی اپنی جگہ رہ جائے اور وہ ہم سے بدلہ لینے میں شروع ہو جائے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. سامعین اکرام، ایک یہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے ذمے اگر کوئی ڈیوٹی لگا دی جائے تو اول تو یہ تسلی کر لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا کام ہے. کوئی بھی آپ کام کریں دنیا کے متعلق، آخرت کے کام، یعنی اس کی مناسبت پہلے آپ طے کر لیں کہ یہ مناسب ہے کہ نہیں ہے. اگر مناسب ہے تو پھر آپ شروع کر دیں وہ کام، اور پھر ڈرنا نہیں ہے، ناکامی کے خوف سے ڈرنا نہیں ہے. کہ وہ دیکھیں ایک بات جو ہے اس میں بنیادی طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ انسان اسباب استعمال کرتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تَسِيرُ الْأُمُورُ. تو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ،
سارے کاموں کا نتیجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں تاریخ عالم کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تقریباً 23-24 سال میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مخالفین پر فتح عنایت فرما دی اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ غالب کر دیا. تو ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے. لا تخافا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری امداد تمہارے ساتھ ہے، میری رحمت اور میری توفیق تمہارے ساتھ ہوگی. میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں. بڑا قیمتی نکتہ ہے سامعین کرام. بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے. پہلے ترجمہ کر دیں، وقت ہوا تو پھر تلاوت بھی کر لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تمشی اختک، جب تمشی اختک، جب تمہاری بہن گئی کہاں پہ؟ فرعون کے گھر. تو فرعون کے گھر جا کے کیا کہا اس نے؟ وہ کہنے لگی ہل ادلکم، کیا میں تمہیں ایسی عورت بتاؤں، علی من یکفلہ، جو اسے اچھی طرح پالے. ان کو دائی کی ضرورت تھی. اور پھر دوسری جگہ آیا ہے کہ حرمنا علیہ المراضع من قبل، دیگر دائیوں کا دودھ وہ لینے سے انکاری تھے. تو اب ان کو دائی کی ضرورت تھی، تو انہوں نے، یہ بہن جو ہے وہ کھڑی دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے ایک جگہ ایسی معلوم ہے کہ اس کو امید ہے کہ ان کا دودھ یہ لے لے گا. تو بہرحال وہ فرجعناک الی امک کی تقر عینھا ولا تحزن، پھر ہم نے آپ کو آپ کی ماں کے پاس پہنچا دیا کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کھائے. وقتلت نفسا، اور آپ نے ایک شخص کو قتل کر دیا. فنجیناک من الغم وفتناک فتونا، پس ہم نے آپ کو اس غم سے نکالا اور آپ کو ہم نے کئی مرتبہ آزمائش میں ڈالا. فلبث سنین فی اہل مدینہ، اور تم رہے اہل مدین میں کئی برس. فلبثت، پس آپ رہے سنینہ کئی برس، فی اہل مدینہ، اہل مدین میں. ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، تو اب آپ ٹھیک اپنے وقت پہ آ گئے ہیں. یعنی یہی وہ وقت ہے کہ اب میں تم سے اپنے دین کا کام لوں گا. واصطنعتک لنفسی، اور تمہیں میں نے اپنے کام کا بنا لیا ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، تم اور تمہارا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، اور ولا تنیا فی ذکری، اور میری یاد میں سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انہ طغی، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اس کو نرمی سے بات کہنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے. قال ربنا، انہوں نے کہا اے ہمارے رب، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغی،
हमें डर है कि वो हमारे साथ हम पर ज़्यादती करेगा या सरकशी इख्तियार कर लेगा। क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी माअकुम अस्मअु व अरा। अल्लाह ताला ने कहा कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। अब इन आयत की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. When your sister walked along and said, "Shall I tell you about someone who will take care of him?" So we returned you to your mother that she may be comforted and not sorrow. And you killed a person, but we saved you from stress. And we tested you thoroughly. And you stayed years among the people of Midian. Then you came back as ordained, O Moses. واصطنعتك لنفسي. And I made you for myself. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. Go, you and your brother, with my signs, and do not neglect my remembrance. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. Go to Pharaoh, he has tyrannized. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. But speak to him nicely. Perhaps he will remember or have some fear. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. They said, Lord, we fear he may persecute us or become violent. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. He said, do not fear, I am with you, I hear and I see. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। इंशाअल्लाह अगले दर्स में मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।